إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی بھائیوں اور عزیز بچوں، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ نکاح کی شرطیں کیا ہیں اور ہم مسلمانوں کا رویہ کیا ہے، یہ دو چیزیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین باتیں صرف سننے اور سمجھنے تک محدود نہ رکھے، اللہ تعالی ہم کو ان باتوں پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیو، اللہ رب العالمین کا ایک بہت ہی اہم اصول ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے جن چیزوں کی جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ چیزیں اتنی ہی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فراہم کر دیتا ہے۔ مخلوقات زندہ رہیں، تمام مخلوقات اور بالخصوص انسان کی زندگی کے لیے جو چیزیں جتنی زیادہ ضروری ہیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا حصول اتنا ہی آسان بنا دیا ہے۔ ہوا کے بغیر کوئی آدمی زندہ رہ سکتا؟ نہیں رہ سکتا۔ کبھی الحمدللہ ہوا کی کمی نہیں ہوئی ہے۔ کچھ یعنی اللہ تعالیٰ کے نظام سے لوگ ٹکراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اسے دکھا دیتا ہے نمونے کے طور پہ، آکسیجن کم ہو گیا ہے، لیکن آکسیجن ہوتا نہیں کم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کیونکہ آکسیجن ہر انسان کی زندگی کے لیے بلکہ ہر جاندار کی ضرورت کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے پانی کے بغیر بھی نہیں رہا جا سکتا، پانی بھی کبھی کم نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ زمین بنایا ہے، 3 حصہ پانی بنایا ہے اور آسانی کے ساتھ مل جایا کرتا ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ کا جو قانون اس کے اندر کوئی انٹرفیئر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی سبق سکھانے کے لیے، دماغ کی بتی جلانے کے لیے پانی کی قلت کر دیتا ہے، ورنہ یہ دونوں چیزیں جو ہر جاندار کی زندگی کے لیے لازمی جز ہیں، ہر جاندار کو آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ ہوا یعنی سانس لینے کے لیے آپ کو کبھی ٹائم نہیں نکالنا پڑا ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ اب تم کو سانس لینا ذرا رکو، یہ کام بند کرو پہلے سانس لو، ایسا ہوا کبھی؟ کیونکہ سانس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ کا قاعدہ اور قانون ہے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کا حصول اللہ تعالیٰ اتنا ہی آسان بنا کے رکھا ہے۔ انہی زندگی کے لیے جو لازمی ضروری چیزیں ہیں انہی میں سے ایک جنسی خواہشات کی تکمیل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تکمیل کے حصول کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسان بنا دیا ہے، جائز طریقے سے انسان کی صحت و تندرستی بھی باقی رہے، اس کا سماج بھی باقی رہے، پیار و محبت بھی باقی رہے، نسل بھی باقی رہے، آوارگی کا شکار نہ ہو،
شرم و حیا کا پیکر بھی رہے، بے شرمی بے حیائی کا مظاہرہ بھی نہ کرے، تمام چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ بہت ہی آسان کر دیا ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کیسے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے؟ آپ قرآن کریم اگر اٹھا کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دیکھیں، تو جنسی خواہشات کی تکمیل کا جو جائز طریقہ، حلال طریقہ، وہ نکاح ہے۔ اور کوئی آدمی کہے میں تندرست ہوں، میں صحیح سالم ہوں، مجھے عورتوں کی ضرورت نہیں ہے یا مجھے جنسی خواہشات کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے صحیح سالم ہے، لیکن حقیقت میں صحیح سالم نہیں ہے، وہ بیمار ہے، وہ اپنی فطرت پہ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر پرابلم ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر عیب ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ انسان کو بنایا اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے اندر یہ چیز کی ضرورت ہے اور اس کے اندر وہ ضرورت ہے، پھر بھی وہ انسان کہتا ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ جھوٹ بولتا ہے۔ یا تو اس کی فطرت زندہ نہیں ہے، یا تو اس کو کوئی بیماری لاحق ہے، یا یہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کو کتنا آسان بنایا ہے۔ آپ دیکھیں نکاح کے لیے جو شرطیں لگائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، کیا کیا ہونا چاہیے تو نکاح ہو جائے۔ ہمارے یہاں تو بہت بڑی لسٹ ہوتی ہے، یہ نہیں ہوگا، یہ رہنا چاہیے، یہ رہنا چاہیے، وہ رہنا چاہیے، یہ رہنا چاہیے، اور آئے دن مسلمانوں کی نکاح کی شرائط میں لسٹ اور بڑی ہوتی جاتی رہتی ہے۔ بازو میں شادی ہوتی ہے اس کی لسٹ چھوٹی رہتی ہے، میرے گھر میں شادی ہوتی ہے اس کی لسٹ سے بڑی میری لسٹ، یہ رہے گا تو شادی ہوگی، پھر بازو والا دوسرا کرتا تو اس کی لسٹ اور بڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن اسلام نے نکاح کے لیے جو شرطیں لگایا ہے، یہ در حقیقت اس بات کا کھلم کھلا اعلان اور اظہار ہے کہ نکاح اسلام کے اندر بہت آسان ہے، ارے بہت ہی آسان ہے، اتنا آسان کہ اس آسانی کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے۔ ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے لحاظ کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو نکاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرط قرار دیا ہے وہ یہ کہ میاں اور بیوی کی رضامندی ہو۔ کون سے میاں بیوی؟ کون سے لڑکا لڑکی؟ یعنی وہ لڑکا لڑکی جن کو اسلام نے کہا ہو انصاف کی بنیاد پر کہ ان دونوں میں میاں بیوی کا رشتہ جوڑا جا سکتا ہے، یہ لڑکا اس لڑکی کے لیے، یہ لڑکی اس لڑکے کے لیے حلال ہے، یعنی حلال رشتہ ہو، نکاح ہو سکتا ہو، ایسا رشتہ ہو۔ یہ اگر اس طرح دو لڑکے اور لڑکی دونوں آپس میں راضی ہو جائیں تو نکاح کی یہ پہلی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں کے اندر بیان فرمایا۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نمونے کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تنکح الایّم حتی تستأمر، کسی بھی اس عورت کا نکاح نہ کیا جائے جو بیوہ ہے یا جس کا شوہر پہلے تھا اب نہیں ہے، یعنی وہ اس کا نکاح ہوا تھا طلاق ہو گئی، یا اسی طرح سے اس کا نکاح ہوا تھا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا وہ بیوہ ہو گئی، تو اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایسی عورت جس کی شادی ہو چکی ہو، اس کے بعد وہ شوہر سے محروم ہو گئی ہو، چاہے شوہر کے انتقال کی بنیاد پر یا شوہر کے یعنی طلاق دینے کی بنیاد پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسی عورت سے نکاح نہ کیا جائے حتی تستأمر، یہاں تک کہ اسے حکم لے لیا جائے، اس سے مشورہ لے لیا جائے، اس کی اجازت لی جائے، اس کی رضامندی لے لی جائے۔ ایک عورت بول سکتی ہے، ایک عورت جس کا نکاح کبھی ہوا تھا اب وہ نکاح ٹوٹ گیا یا کسی بھی وجہ سے محروم ہو گئی تو وہ بول سکتی ہے کہ مجھے یہاں رشتہ منظور ہے، یہاں رشتہ منظور نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی عورت کو بولنا پڑے گا، نکاح کے شرائط میں سے ایک بنیادی شرط ہے۔ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، اور کوئی نئی نویلی لڑکی جس کی بھی شادی ہوئی نہیں ہے، باکرہ ہے، اس کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس سے اجازت نہ لے لیا جائے۔ وہ پاک یعنی پاک اور شرم اور حیا اور عزت اور عصمت، پاس لحاظ والا معاشرہ، نیک سماج تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، دوسری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ پہلی آپ نے کہا جس کا نکاح ہو گیا ہو، اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہو یا پھر وہ بیوہ ہو گئی ہو تو اس کا نکاح کرنے کے لیے اس کی اجازت تو وہ عورت بول دے گی، ہمارے سماج کے اندر بول دے گی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لڑکی جو ابھی پردے میں ہو، باحیا ہو، سماج کے اندر جس کی ابھی شادی نہ ہوئی ہو، وہ شادی کے موضوع پہ بات سننا بھی گوارا نہیں کرتی ہے، وہ کیسے اسے اجازت لیا جائے گا؟ وہ کیسے بولے گی مجھے وہ لڑکا پسند ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ وہ زمانہ تھا، صحابہ کرام جیسا سماج تھا، صحابہ کرام جیسے اس سماج کے ممبران تھے۔ ہمارے زمانے کے اندر صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے زمانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی باکرہ لڑکی بولے گی نہیں مجھے یہ لڑکا پسند ہے، اتنی شرمیلی ہوتی ہیں۔ ہمارا سماج نہیں ہے،
کہ باپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, بیٹے نہیں بھائی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, چاچا سے پوچھنے کی ضرورت, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈھٹائی کے ساتھ جہاں جو چاہیں گے وہ کر لیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ٹھیک ہے, ہمارے سماج کی لڑکیاں تو ایسا بول نہیں سکتی ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیف اذنھا, اللہ کے رسول اس سے اجازت کیسے لیں گے, وہ کیسے بولے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قال ان تسکتا, اس سے پوچھا جائے, اس کو بتایا جائے کہ دیکھو تمہارا رشتہ فلاں لڑکے سے کیا جا رہا ہے, راضی ہو؟ تو اگر زبان پھٹ ہوگی تو بول دے گی ہمارے زمانے کی طرح, اور اگر نہیں حیا والی ہوگی, شرم والی ہوگی, تو اگر نہیں بولتی ہے, سن لیتی ہے میرا رشتہ وہاں لگ رہا ہے, اور خاموش ہو جائے تو سمجھ جانا وہ اس کی رضامندی کی دلیل ہے. تو دونوں طرح کی لڑکیوں عورتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کے لیے شرط لگایا کہ ان سے پوچھ لیا جائے. اس کا مطلب یہ ہوا میرے بھائیوں کہ جبرن نکاح اسلام میں منعقد ہی نہیں ہوتا ہے. جبرن نکاح اسلام کے اندر منعقد ہی نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی باپ, اگر کوئی بھائی, اگر کوئی دادا کسی لڑکی کی اجازت کے بغیر, اس کی رضامندی کے بغیر, اس کی خوشی کے بغیر کہیں نکاح کر دے تو اسلام نے اس عورت کو حق دیا ہے, اسلام نے اس لڑکی کو حق دیا ہے, اختیار دیا ہے کہ چاہے تو اپنے باپ کا لگایا ہوا رشتہ منظور کرے, باقی رکھے, اور چاہے تو اس کو توڑ دے, اس کو فسخ کرا دے. اسلام نے اس کی اجازت دیا ہے. اللہ اکبر. یہ دیکھیں اسلام کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کو کوئی حق ہی نہیں دیا ہے. ارے شادی جیسے معاملے میں اس کی اجازت کے بغیر اس کی شادی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. اچھا, اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اب لڑکی کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے, اس کو حق دے دیا ہے رضامندی ہونے کا, راضی ہونے کا, تو کوئی بھی لڑکی کسی بھی لڑکے سے عشق لڑائے اور اس کے بعد راہ فرار اختیار کرے, 9-2-11 ہو جائے, لو میرج, کورٹ میرج کر لے, اور اس کے بعد نکاح ہو جائے, اور بولے یہ اسلام نے ہم کو اجازت دیا ہے, ہماری اجازت ضروری ہے, اسلام نے ہم کو یہ حق دیا ہے. یاد رکھو یہ نکاح نہیں, یہ نکاح زنا ہے. جہاں لڑکی کی اجازت کو اسلام نے, لڑکی کی رضامندی کو اسلام نے, لڑکے کی رضامندی کو اسلام نے نکاح کے منعقد ہونے کے لیے شرط قرار دیا ہے, وہیں پہ لڑکی کے ولی کی اجازت بھی ضروری ہے. اسی لیے نکاح کی جو دوسری شرط ہے وہ لڑکی کے ولی کی اجازت ہے. یعنی کوئی لڑکی اپنے حساب سے جہاں چاہے وہ نکاح نہیں کر سکتی, اس لیے کہ قرآن کریم, اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی نکاح کرنے اور کرانے کا ذکر کیا ہے کہ نکاح کر لو یا نکاح کرا دو, تو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی لڑکی سے خطاب نہیں کیا ہے, عورتوں سے مخاطب نہیں ہوا اللہ تعالیٰ. وہاں عورتوں یا لڑکیوں کے سرپرستوں سے مخاطب ہوا ہے, لڑکیوں کے اولیاء, اس کے باپ سے, اس کے بھائی سے, اس کے دادا, اس کے قریبی رشتہ داروں سے مخاطب ہوا ہے. اور کہا اللہ تعالیٰ نے اگزامپل کے طور پہ فَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ, اور تم نکاح کر دو, انکحو, اور نکاح کر دو, یعنی یہ مردوں سے خطاب ہے, لڑکیوں کے سرپرستوں سے خطاب ہے, تم لوگ نکاح کر دو اپنے میں سے ان لوگوں کا جن کا نکاح نہیں ہوا ہے, والصالحین, اور نیک لوگوں کا بھی نکاح کر دو, من عبادکم, اپنے غلاموں کا بھی نکاح کر دو, وامائکم, اور اپنی لوڈیوں کا بھی نکاح کر دو, ان یکونوا فقراء. آگے کی آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے بتایا ہے کہ لڑکی کے اولیاء کی یا لڑکی کے کسی ولی کی اجازت ضروری ہے. وہ لسٹ میں نہیں دینا چاہتا, وہ میرا عنوان بھی نہیں کہ میں بتاؤں ولی کون ہو سکتا ہے کون نہیں ہو سکتا ہے. حالات کے تناظر میں آپ اتنا سمجھیں کہ لڑکی کی نکاح کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کا ولی بھی راضی ہونا چاہیے, اس کا ولی بھی راضی اور خوش ہونا چاہیے, اس کی اجازت بھی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ای امرات نکحت بغیر اذن موالیہا, وہ ہماری لڑکیاں اور وہ ہماری بیٹیاں اور وہ ہماری سماج کی عورتیں سنیں جو اپنی باپ کی اجازت کے بغیر, اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر, اپنے ولی کی اجازت کے بغیر یہ سمجھ کر کے اسلام نے ہم کو حق دیا ہے, ہم آزاد ہو گئی ہیں, ہم بڑی ہو گئی ہیں, ہم بالغ ہو گئی ہیں, ہم جیسا چاہے اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں, سنیں. اگر وہ راہ فرار اختیار کر لیتی ہیں, گھر والوں سے اجازت نہیں لیتی ہیں, تو ان کا نکاح نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ای امرات نکحت بغیر اذن موالیہا, جو بھی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ,
ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، 3 مرتبہ کہتے ہیں کہ وہ عورت جو اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر خود کر لے فنکاح ہوا باطل، فنکاح ہوا باطل، فنکاح ہوا باطل، ایسی عورت کا، ایسی لڑکی کا راہ فرار اختیار کر کے لو میرج کورٹ میرج کرنے والی لڑکی کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ وہ نکاح نکاح نہیں بلکہ وہ زنا ہے، اور اس ملاپ سے جو اولاد ہوگی وہ جائز نہیں ہوگی، وہ حلال عورت نہیں ہوگی، وہ یعنی حلال اولاد نہیں ہوگی، وہ حرامی اولاد ہوگی میرے بھائیو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کڑی شرطیں اور اتنے صاف لفظوں میں لگایا ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے میرے بھائیو کہ لڑکی کی ولی کی اجازت بھی ضروری ہے۔ اسلام دیکھیں کتنا پیارا دین ہے، کتنا اعتدال والا دین ہے، کتنا بیلنس رکھنے والا دین ہے۔ لڑکی کی اجازت بھی ضروری، لڑکی کی رضامندی بھی ضروری، اور ولی کی اجازت بھی ضروری، دونوں راضی ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ لڑکی کو ابھی فیلڈ نہیں معلوم ہے، لڑکی جو ہے ابھی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے اس نے ابھی دنیا دیکھا نہیں ہے۔ وہ آج کی زمانے کی لڑکیاں بولے ہم نے بہت دیکھ لیا، ہمارے ابا کو کیا آتا، ہمارے بھائی کو کیا آتا، لیکن در حقیقت اسلام کہتا تم نے ابھی دنیا نہیں دیکھا ہے، ابھی 20 سال 25 سال کی ہو گئی ہو، ابھی تم نے وہ زندگی دیکھا ہی نہیں ہے کہ زندگی میں کیسے اونچ نیچ آتا ہے، نشیب و فراز کیسے آتے ہیں، سماج کے اندر لوگ کیسے پڑے ہوئے ہیں، کن کی محبت سچی ہوتی ہے، کن کی محبت جھوٹی ہوتی ہے، کہاں تم کو سکون ملے گا، کہاں تم کو سکون نہیں ملے گا۔ ابھی نازک کلی ہو، تم کو حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا ہے، جلد بازی میں فیصلہ کر لیتی ہو۔ تمہارے باپ ایکسپیرینس والے ہیں، تمہاری ماں تجربے کار ہے، تمہارے بھائیوں کو دنیا پتہ ہے، اس لیے بھائیوں کے فیصلے کو، باپ کے فیصلے کو ریجیکٹ مت کرو، ان کا ذرا لحاظ کرو۔ یاد رکھو کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کے لیے کنواں نہیں کھودتا ہے، کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کے لیے برا نہیں سوچتا ہے۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ جو یعنی کمیاں میری زندگی میں رہ گئی ہیں، جو محرومی میری زندگی میں رہ گئی ہے، جو تکلیفیں میری زندگی میں آ گئی ہیں، میری اولاد کی زندگی میں نہ آئے میرے بھائیوں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے کہہ دیا ہے کہ پہلی شرط لڑکے اور لڑکی کی رضامندی ہونی چاہیے، دوسرا لڑکی کے سرپرست ولی کی اجازت ہونی چاہیے۔ لڑکا اپنی نکاح کر سکتا ہے، لڑکا جو ہے وہ اپنی اجازت سے اپنا نکاح کر سکتا ہے، لیکن میں اس پر ابھاروں گا نہیں کہ لڑکوں کو کر لینا چاہیے۔ خاندان بھی ہوتا ہے، باپ بھی کچھ ہوتا ہے، بھائی بھی کچھ ہوتے ہیں، ان سے رائے مشورہ کر کے انشاءاللہ کریں گے تو اس کے اندر برکت ہوگی۔ تیسری شرط جو میرے بھائیوں، نکاح بند کمرے میں بھی نہ ہو۔ شادی ہو گئی کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، شادی ہو گئی کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اسلام میں شادی کیسا معلوم ہے؟ اسلام میں یعنی حقیقت میں شادی کیسی ہے؟ اسلام میں حقیقت میں شادی ایسی ہے جیسے ہم دوسری شادی کرتے ہیں۔ دوسری شادی کیسے کرتے اپنی؟ سماج کے اندر اگر کسی کی دوسری شادی ہو تو آپ دیکھیں ذرا، وہ مطلب پتہ نہیں چلتا ہے کب نکاح ہوا، کوئی کارڈ نہیں، کوئی دعوت نامہ نہیں، کوئی زیادہ پرچار نہیں، کوئی اعلان نہیں، فلاں ہے ولا ہے، قریبی کو بھی نہیں بلاتا ہے۔ یہ اسلام کی شادی ہے۔ جو ہم دوسری شادیاں کرتے ہیں نا، یہی در حقیقت اسلام کی شادی ہے، یہی اسلام کا طریقہ ہے۔ تو نکاح کے منعقد ہونے کے لیے جو تیسری شرط ہے وہ 2 گواہوں کی موجودگی ہونی چاہیے۔ بہت بڑی بارات وارات نہیں، ابھی چاچا سعودی سے آئیں گے، کتنے سارے رشتے، کتنے سارے نکاح اتنا ڈیلے، اتنا لیٹ ہوتے جاتے ہیں۔ وہ ابھی فلاں کو چھٹی نہیں ملی، دھماکے کو چھٹی نہیں ملی، ابھی وہ آئے گا، یہ سال نہیں وہ سال آئیں گے، ایسے کرتے کرتے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئی ہیں، اور کتنی ایسی عورتیں یا لڑکیاں اس یعنی بے صبری کا اظہار کر کے غلط قدم بھی اٹھا لیتی ہیں۔ اور ہمارے موجودہ زمانے تو اور ہی بے انتہا خراب ہے۔ نکاح تو دور کی بات، ابھی منگنی ہوئی، رشتہ ہوا، لڑکے کو لڑکی کا نمبر دے دیتے ہیں۔ لڑکی والوں کے پاس، باپ کے پاس اوقات نہیں ہے موبائل دینے کے لیے، وہ لڑکا بڑی والی موبائل بھی دیتا ہے۔ 2-3 سال تک منگنی کے بعد بھی نکاح نہیں ہوتا ہے، اور صرف نکاح نہیں ہوتا ہے، صرف نکاح نہیں ہوتا ہے، باقی سب کچھ ہو جاتا ہے میرے بھائیوں۔ اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ 3-4 سال کے بعد موبائل کا یوز کرنے کے بعد لڑکا بولتا نہیں ہم کو نہیں، یہ رشتہ مطلب ہی نہیں ہے، پوری زندگی داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ تو نکاح اتنا خاموشی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت، لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ وشاہد عدلین، اور اسی طرح 2 گواہوں کی موجودگی، 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح
منعقد ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ 2 گواہوں کی موجودگی بھی ہو. تو یہ ایک ولی کی اجازت اور 2 گواہوں کی موجودگی. بہت بارات اور رات کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کر لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا, اس لیے کہ 2 گواہ ان کو مل گئے تھے. اس لیے ان کو 2 گواہ مل گئے تھے, انہوں نے اس کا بھی ضرورت محسوس نہیں کیا. اور میرے بھائیو, چوتھی شرط یہ ہے کہ ولی کی موجودگی ہو, دونوں گواہوں کی موجودگی ہو, اور لڑکے سے ایجاب و قبول کرایا جائے. لڑکا اپنی زبان سے بول کر کے کہے, کوئی نکاح خواں, نکاح پڑھانے والا, چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو لڑکی کا, چاہے لڑکے کا ہی باپ کیوں نہ, کوئی بھی ہو, ضروری نہیں کہ مولانا ہی ہو, وہ ضروری نہیں ہے کہ مولانا ہے, خود سے نکاح پڑھانے کی کوشش کرے. یعنی ایک جو نکاح خواہ ہو وہ لڑکے کے سامنے لڑکی کے سرپرست کی موجودگی میں, گواہوں کی موجودگی میں لڑکے سے کہے کہ فلاں بنت فلاں کا نکاح آپ کے ساتھ, پورا نام لے کر کے آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کو اپنے نکاح میں قبول کرتے ہیں. لڑکا بولے, ولی سنے, گواہ سنے, ولی سنے, گواہ سنے. یہ پرچار ہونا چاہیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے ارے یہ تو آشنائیاں ہیں, یہ نکاح کا کچھ نہیں ہوا ہے, تاکہ 2 گواہ وقت ضرورت کہہ سکے نہیں بھائی ہم نے اس نکاح میں موجود تھا, میں گواہ ہوں, میری موجودگی میں یہ نکاح ہوا. میرے بھائیوں, یہ ایک آخری اور 5ویں شرط میرے بھائیوں, بہت چھوٹی چھوٹی شرطیں ہیں. اسلام نے مردوں کو, شادی کرنے والے لڑکوں کو ضروری قرار دیا ہے کہ نکاح کے ٹائم پہ اپنی بیوی کو حق مہر لازمی طور سے ادا کرو. یعنی مہر بھی ایک ضروری شرط ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, اے مردوں کی جماعت, شادی کرنے والوں کی جماعت, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, اور ان عورتوں کا مہر جن سے تم نکاح کرنے جا رہے ہو خوشی خوشی دے دو. قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں, بہت ساری آیتیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جو اس بات کو بتاتی ہیں کہ بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا ہے. اور یہ ادائیگی در حقیقت اسلام نے اس کے اندر سہولتیں رکھا ہے. سہولتیں کیا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ سہولتیں یہ رکھا ہے کہ مہر معجل بھی ہو سکتا ہے اور مہر معجل بھی ہو سکتا ہے. ایک عین والا, ایک حمزہ والا. اب بڑا مشکل ہے یہ کہ عین والا اور حمزہ والا. ایک مہر معجل ہوتا ہے, نکاح کے ٹائم پہ ہو جائے, نکاح ہوا, آپ ادھر جو بھی لے کے آئے ہیں وہ آپ لڑکی کے حوالے کر دیں, یہ مہر معجل ہے, فوراً تتکال آپ نے مار دے دیا. دوسرا, اسلام نے سہولت یہ دیا ہے آپ کے پاس نہیں تو آپ ٹائم لے لو, نکاح بھی کر لو, 2 مہینہ 3 مہینہ 1 ہفتہ 2 ہفتہ, اپنی سہولت کے اعتبار سے آپ ٹائم لے لو. اس کو نکاح یعنی مہر معجل کہا جاتا ہے, یعنی فکس ٹائم تک کا مہر. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھا ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سہولت رکھا ہے کہ آدمی ایسا نہیں کہ سونے کا پہاڑ ہی دے دے. سونے کا پہاڑ بھی اسلام نے نہیں رکھا. مالی اعتبار سے لڑکے کے مالی حیثیت کا لحاظ کرتے ہوئے اسلام نے پوری اس کے اندر سہولت رکھا ہے. اور یہی نہیں, صرف مہر نہیں, ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی اسلام نے فرض اور ضروری قرار دیا ہے کہ نکاح کے بعد سے لے کر کے پوری زندگی, جب تک یہ میاں بیوی زندہ رہیں گے تب تک شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے, مرد کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے بیوی بچوں کے کھان پان کا, ان کے رہائش کا, قیام و طعام کا, اور ان کی دیگر زندگی کے ضروریات کی تکمیل کرنا. یہ مردوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے, یہ واجب اور ضروری قرار دیا ہے. اب اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سہولتیں رکھا ہے. سہولتیں یہ رکھا ہے کہ آدمی اپنی مالی حیثیت کے لحاظ کر کے بخیلی نہ کرے, مہر دینے میں بخیلی نہ کرے, نان نفقہ اٹھانے میں, بیوی بچوں کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں اس کے اندر بخیلی نہ کرے, اپنی استطاعت بھر اس کا پورا فائدہ اٹھائے, زیادہ سے زیادہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جو اس بات کی غماز ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بیوی بچوں کو کھلانا بھی صدقہ ہے. کیا ہے؟ بیوی بچوں کو کھلانا بھی صدقے کا ثواب ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں, 100 روپے کسی غریب آدمی کو دیے, کسی ضرورت مند کو دیے تو ہم کو صدقے کا ثواب ملا. اور یہ کوئی نہیں سوچتا ہے کہ ہم اپنی بیوی کو 100 روپے دیں گے تو بھی صدقہ ملتا ہے. ملتا بھی ہے, نہیں ملتا بھی ہے. کب ملے گا کب نہیں ملے گا وہ سوچ لے. بیوی کے اوپر جو خرچ کر رہے ہیں, بال بچوں کے اوپر جو خرچ کر رہے ہیں, ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا انفق الرجل علی اہلہ نفقۃ, جو آدمی اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا, نفقۃ, کچھ بھی خرچ کرتا ہو,
یعنی 2,000 روپیہ 5,000 روپیہ 10,000 روپیہ 15,000 روپیہ خرچ کرتا ہے، یا 2 روپیہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، کچھ بھی خرچ کرتا ہو، بڑی اماؤنٹ یا چھوٹی اماؤنٹ، جو بھی خرچ کرتا ہے وہ یحتسبھا، اور خرچ کرنے کے ٹائم پہ ثواب کی نیت رکھتا ہے. کیا؟ خرچ کرنے کے ٹائم پہ، بیوی بچوں پہ کو دینے کے ٹائم پہ یعنی ثواب کی نیت کرتا ہے. فکانت لہو صدقہ، تو اس کا بیوی بچوں کو دینا، بیوی بچوں کے اخراجات کو اٹھانا، یہ اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو میں نے کہا کہ بیوی بچوں پہ خرچ کرنا یہ ثواب ملتا بھی ہے اور نہیں بھی ملتا ہے. ثواب کم ملے گا جب آپ کی نیت صحیح ہوگی. آپ نیت کریں بیٹھ کر کے، نہیں رکوع، ایک دم رکوع سجدے میں جا کر کے نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ دیں تو آپ کو یہ فیل ہونا چاہیے یہ کوئی میرے اوپر کوئی میری بیوی ظلم و زیادتی نہیں کر رہی ہے، میرے یعنی بال بچے اگر مجھ سے مانگ رہے ہیں، میری اولاد مانگ رہے ہیں تو میرے اوپر ظلم نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ بیوی بچوں کو کھلانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہم عمل کریں گے تو ہم کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو یہ سوچ کر کے اگر آپ دیتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ بیوی بچوں کو کھلانے پر بھی صدقے کا ثواب دیتا ہے. ایک روایت تو اس سے آگے بڑھ کر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 4 دینار یا 3 دینار ہے، آدمی ایک غریب کو دے دیتا ہے، ایک فی سبیل اللہ دے دیتا ہے، ایک ساز و سامان خرید لیتا ہے، چاروں کا مصرف اللہ کے رسول نے بتایا، اور کہا 1 دینار وہ اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے. بتاؤ ان 4 درہم میں سے کس پر زیادہ ثواب ملے گا؟ 4 روپے پہ سے ایک آدمی 4 روپیہ خرچ کیا 4 جگہوں پہ، کون سے روپے کا ثواب اس کو زیادہ ملے گا؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس روپے کا یہ اس دینار کا ثواب زیادہ ملے گا جو اس نے اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کیا ہے. اللہ یہ اسلام دیتا ہے. یعنی گویا میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مہر کی ذمہ داری، نان و نفقہ کی ذمہ داری، بیوی کے رہائش کی ذمہ داری، بیوی کے قیام و طعام کی ذمہ داری اپنی پوزیشن کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ مردوں کے اوپر ضروری قرار دیا ہے. دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ سب مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں دل سے؟ نہیں مانتے. اب میرا اگلا جو پوائنٹ ہے تھوڑی دیر کے لیے میں نے چھوٹی سی ہیڈنگ رکھا ہے، قصوروار کون؟ قصوروار کون؟ اس لیے کہ لوگ اس پہ الزامات لگا رہے ہیں، اسلام پہ ان چیزوں کو دیکھ کر کے اسلام کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. قصوروار کیے کیا؟ کون؟ ہم مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ ہم مسلمان غیروں کے ساتھ رہن سہن اختیار کرنے کی وجہ سے ہم نے پورے اپنے نکاح کے سسٹم کو تبدیل کر دیا ہے. پورا جو اسلام نے بتایا وہ ہماری کتابوں تک رہ گیا. اسلام نے جو بتایا قرآن حدیث کے اوراق تک رہ گیا. اسلام نے جو بتایا وہ مسجدوں تک رہ گیا. ہماری جو شادیاں حال سجتی ہے، ہماری جو شادیوں کا سسٹم ہوتا ہے وہ ہم نے غیروں سے سیکھ کر کے انجام دیا ہے. ناولوں پہ پڑھ کر کے، ڈراموں میں دیکھ کر کے، سیریل میں دیکھ کر کے یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے. ہم اپنے گھر میں جب نکاح کرتے ہیں تو قرآن کے اوراق کو نہیں پلٹتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نہیں پلٹتے ہیں. کوئی آدمی بتائے ذمہ داری کے ساتھ کہ میرے گھر میں شادی تھی تو میری بیوی نے کہا قرآن میں ایسا ہے، میری بیوی نے کہا ہے کہ جو بیٹے کی شادی کرنا، بیٹی کی شادی کرنا اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی سنت ایسی ہے. کوئی نہیں یاد دلاتا ہے فلاں ڈرامے میں ایسا آیا تھا، فلاں کی شادی میں ایسا تھا، وہ بھی اچھا لگ رہا تھا، یہ بھی اچھا لگ رہا تھا، یہی ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے نا. اور ستم ظریفی دیکھیں میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ ہم مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے پورے نظام کو بدل دیا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے. اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے مالی ذمہ داری کس کے سر پہ لگایا تھا؟ مہر کون دے گا؟ بیوی کے اخراجات کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ شوہر. عورت کے سرپرستوں پر مال خرچ کرنے کا کوئی تذکرہ نہیں. یعنی ایک پیسہ بھی خرچ کرنے کا نہ قرآن کے اندر مجھے کوئی ملا ہے، نہ حدیث کے اندر کوئی حدیث ملی ہے. اگر کسی کو ملا ہو تو بتا دے گا. نکاح کے معاملے میں، شادی بیاہ کے معاملے میں نہ قرآن کے اندر کوئی لفظ ایسا ہے جسے پتا چلے کہ لڑکی والے خرچ کریں گے، نہ حدیث کے اندر کوئی ایسی روایت مجھے ملی ہے کہ لڑکی اور لڑکی کے باپ والے خرچ کریں گے. ستم ظریفی دیکھیے، نہ انصافی دیکھیے. ہم مسلمان قصوروار کون ہیں میرے بھائیوں؟ آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچیں کہ مہر تو ہم دیں گے، ہم مرد ہیں. سسٹم کیسا بنایا ہم نے؟ الٹا مہر دینے کے بجائے ہم مہر کا پیسہ اور ولیمے کا پیسہ، گاڑی کا پیسہ، ہال کا پیسہ پورا کس کے سر پہ ڈال دیتے ہیں؟ کس کے سر پہ ڈالتے ہیں؟ لڑکی والوں کے سر پہ. پہلے تھا جہیز پہ اکتفا ہو جاتا تھا، پہلے ہوتا تھا جہیز پہ اکتفا ہو جاتا تھا. اب تو باقاعدہ جہیز پلس شادی کا خرچہ. 3 لاکھ روپیہ میرے بیٹے کا معین ہے،
3 लाख रुपया 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। महर कितना लाओगे? 2 लाख रुपए का। यही ना, कोई भी लड़की वाला अगर ये जिम्मेदारी उठा ले या कोई जुरात कर ले कि मैं आपको 5 लाख रुपया देता हूं, 10 लाख रुपए का महर लेकर अपनी बहू के लिए, निकाह होगा? निकाह होगा मेरे भाइयों? हमने और आपने गोया ये लड़की के सरपरस्तों पे, लड़की वालों पे ये जुल्म किया है। महर हम देंगे, पैसा किसे लेके? गाड़ी हम तुम्हारे शादी में लेकर आएंगे बारात की शक्ल में, गाड़ी का किराया किससे लेना है? आपसे लेना है। वो किसी भी तरह से यानी मरोड़ करके सीधे लफ्जों में या टेढ़े लफ्जों में पूरा का पूरा खर्चा किसके सर पे डाल जाता है? लड़के की शादी एकदम फ्री, और बोला हमने इतना खर्चा किया। हमने खर्चा करता तो दिखता है और दिखा के खर्चा करता है, जब लेता है तो सामान तो दिखाता, उसका फोटो होता है, लेकिन जो चेक आता है, जो बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है, वो किसी को नहीं दिखाई देता। और बोला जो हमने इस्लाम के मुताबिक शादी किया, हमने तो एक पैसा नहीं लिया। लिया कि नहीं मेरे भाइयों? ये कसूरवार कौन है? यही नहीं मेरे भाइयों, एक तो अल्लाह ताला ने और इस्लाम ने मर्दों पर माल खर्च करने की जिम्मेदारी डाला था। ये जिम्मेदारी हमने औरतों से वसूल कर और औरतों के सरपरस्तों से वसूल लिया। और यही नहीं, बल्कि जब महर देना होता है ना, निकाह पढ़ाता हूँ कभी कभी, शादियों में भेजाता हूँ, तो निकाह पढ़ाने के टाइम पे लोगों की बड़ी सुन्नतें याद आती हैं, बड़ी प्यारी प्यारी सुन्नत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे बेहतरीन निकाह वो है जिसमें खर्चा कम हो, सबसे बेहतरीन महर वो जो आसानी के साथ अदा हो जाए। बहुत ज़्यादा मुहर बांधने की क्या ज़रूरत है? बस थोड़ा मोड़ा बांध दिया जाए, है ना। और सुन्नत अल्लाह का रसूल ऐसा कहा, देखो फलां सहाबिया की निकाह में इतना महर था तो उसमें बड़ी बरकत नाजिल हुई। तो 786, उसके ऊपर लोग जाने के लिए तैयार ही नहीं होते कहीं कहीं। 786, अरे आज के ज़माने में 786 भाई, एक लेबर उससे ज़्यादा कमा लेता है। आप एक लड़की का महर बांध रहे, शर्म नहीं आती है? और इसको सुन्नत का नाम देते हो। और महर के मामले में ये आपको सुन्नतें याद आती है, और पीछे पलट करके जो जहेज का मुतालबा करते हो उसमें सुन्नतें आप भूल जाते हैं। निकाह के अंदर महर जरूरी है, फर्ज है, ये करना ही करना है। उसकी अलग अलग शक्लें हैं, सहूलतें हैं। अपनी सहूलत पूछनी है तो सूरह ही याद करो, लेकिन है, लेकिन जहां पे जिसका सबूत है उस पे आपको बड़ी सुन्नतें याद आती हैं। और जिसका सबूत नहीं, बल्कि गुनाह है, हराम है, नाजायज है, उसको आप बिल्कुल, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आपको नकद भी इतना चाहिए, आपको कैश में भी इतना चाहिए, आपको सामान भी ऐसा चाहिए, और आपको पलंग चाहिए, आपको ये चाहिए, वो चाहिए, उसकी कोई लिस्ट नहीं मेरे भाई। महर की एक लिस्ट होती है, वो छोटा 786, मुझे साहब 5000 बस हो गया, 5000 बस हो गया। अल्लाह के मतलब 5000 अगर तुमको तुम्हारा यानी लड़की वाले दे तुमको, तुम निकाह करोगे? 5000 रुपया, 3000 रुपया, मैं नहीं कहता हूं कि करोड़ रुपया होना चाहिए, लेकिन अपने माली पोजीशन का लिहाज करके उसके अंदर बखीली नहीं करना चाहिए, उसके अंदर बखीली नहीं करनी चाहिए। मैं फुदुल खर्चे की भी बात नहीं करूंगा, लेकिन इत्तेदाल वाली बात होनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, आप देखें कि हमने जहेज का सिस्टम लागू करके क्या लड़की वालों पर जुल्म नहीं किया है? इंसाफ से बताएं, लड़की वालों पे जुल्म नहीं किया है। और यही नहीं मेरे भाइयों, बहुत सारे ऐसे निकाह हमने देखे हैं कि जहेज ना देने की वजह से रिश्ता टूट गया है। अभी देखे होंगे, जानते होंगे, जहेज नहीं, जहेज है लेकिन मेरे फरमाइश के एतबार से नहीं है, मेरे मिजाज के एतबार से नहीं। मैंने जो मुतालबा किया था वो मुतालबा ठकरा गया। 100 मुतालबा किया था, 99 लड़की वालों ने मान लिया, एक नहीं माना, रिश्ता कैंसिल। हमारे गांव में बहुत पुराने की जमाने की बात, बहुत पहले की बात है, एक टीवी की वजह से रिश्ता टूट गया था। निकाह हुआ, यानी बारात में पिटाई हो गई, किसकी वजह से? टीवी, सिर्फ टीवी की वजह से। और लड़की का बाप वो भी देने के लिए तैयार था, भाई हमको टीवी क्या है हमको नहीं पता है, टीवी के पैसा बोलो देता हूं। तो यानी 15-20 साल पहले की बात है, टीवी क्या है हमको नहीं पता है, लेकिन टीवी का पैसा मैं देता हूं। नहीं, कैसे टीवी नहीं दिया? टीवी का वो जमाने बहुत डिमांड था उसका, जैसे इस जमाने में 4 व्हीलर का डिमांड है, वैसे उस टाइम पे टीवी का डिमांड है। तो एक टीवी की वजह से, टीवी में जहेज में टीवी ना देने की वजह से रिश्ता कैंसिल होते हुए सैकड़ों हमने देखा है। लेकिन कोई रिश्ता ऐसा आप कैंसिल होते हुए देखा है कि महर नहीं दिया तो कि रिश्ता कैंसिल हो गया? वो माफ करा लेंगे, क्या करा लेंगे? अरे अल्लाह अकबर, माफ करा लेंगे। और मुहर मुअज्जल की लोगों ने ताबीर यही किया है। अल्लाह, कैसी किसी जहालत है। मुहर मुअज्जल और मुहर मुअज्जल, आयन और हमजा वाला, मैंने आपको बता दिया दोनों में फर्क क्या है। एक आंदा स्पोर्ट फौरन जगह पे दे दो, दूसरा है उसके लिए टाइम ले लो। लोगों ने उसकी तावील किया। मुहर मुअज्जल का मतलब होता है वो महर कि जब तलाक देगा तभी महर देगा, या मरेगा तभी देगा। कौन मरेगा तब? लड़की मरेगी तो उसको महर देगा, क्या काम में आएगा उसको? और लड़का मर रहा है तो लड़का मरेगा तो देगा कौन? तलाक देगा तो देगा। लड़की भैया नहीं तलाक चाहिए,
طلاق لے کے کیا کرے گی؟ طلاق لے گی پوری زندگی برباد ہو گئی 2000 روپے کے لیے، میرا مہر ادا کرو تب مجھے طلاق دو. ایسا کوئی لڑکی، ایسی سی جہالت میرے بھائیوں. اور خون کے آنسو، انصاف سے ذرا کام لو میرے بھائیوں، انصاف سے کام لو. کہ سوچو ذرا، ایک ماں اور باپ اپنی بیٹی کو چھوٹے سے پالا پوسا بڑا کیا، کھلایا پلایا، نہ جانے کتنی تکلیفیں جھیلی، کتنی مصیبتیں جھیلیں، نہ جانے کیا کیا ناز و نعم کے ساتھ اپنی لڑکی کو پالا پوسا. کچھ نہیں تھی، اس کو چلنا سکھایا، اس کو بولنا نہیں آتا تھا اس کو بولنا سکھایا، اس کو لکھنا نہیں آتا لکھنا سکھایا، پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنا سکھایا. خوبصورت بنا کر کے جب یعنی شباب کی دہلیز پہ قدم رکھی ہے، جب دیکھنے کے لائق ہو گئی تو آپ کے حوالے کر رہی ہے. کیا اس سے بڑا تحفہ اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑا ڈیمانڈ آپ کو اور کیا چاہیے؟ اور پلس آپ اس سے مطالبہ کر رہے ہیں جہیز کا، پلس آپ مطالبہ کر رہے ہیں 4 ویلر کا، پلس آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ نقد اتنا چاہیے، کیش اتنا چاہیے، باقی سامان اتنے چاہیے. میرے بھائیوں تف ہونا چاہیے اسی شادی پر. میرے بھائیوں عرض کرنے کا مطلب یہ کہ اگر اس طرح مسلمانوں کی شادیاں منعقد ہو رہی ہیں تو کیا غیروں کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ اسلام نے لڑکی والوں کے اوپر ظلم کیا ہے؟ لوگ اپنے گھروں میں نہیں جھانکتے، ہمارے گھروں میں جھانکتے ہیں. اسلام فلاں مسلمان تھا، اتنی شادی لڑکی والوں سے کرایا ہے، تو اسلام نے لڑکی والوں پہ ظلم کیا، لڑکی والوں کو ستایا جا رہا ہے، لڑکی والوں پہ ظلم و زیادتی کیا جا رہا ہے. اس لیے ایک نیا بل آنا چاہیے. اور جب نیا بل آئے گا تو مسلمان چوچو کا مربع ایک دم ایسے لگ رہا ہے کہ میٹھی چیز پہ چونٹا آ گیا ہے، پھر بلبلا اٹھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. ارے یہ کیا ہو گیا؟ کون سا بل آ رہا ہے؟ ہماری شادیوں کا نظام وہاں سے طے ہوگا، ہم نے اور آپ نے موقع دیا ہے ان کو بل بنانے کے لیے. میرے بھائیو عرض کرنے کا مطلب میرے بھائیو، اسلام نے شادی کو بہت آسان بنایا ہے، بہت آسان بنایا ہے، کیونکہ ہر انسان کی ضرورت ہے. اس لیے اس نکاح کو جو اسلام نے آسان بنایا ہے اس کو آسانی کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کریں، شرائط کا لحاظ کریں. انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق نکاح ہوگا، گھر مضبوط ہوں گے، پیار و محبت بڑھے گی، خاندان مضبوط ہوگا. اور خاندان کی مضبوطی سکون، پیار، محبت اور برکت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے میرے بھائیو. اس کو ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے اور غیروں کو موقع نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اسلام عورتوں کے اوپر ظلم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.